बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब यहाँ साले मोहम्मद, हमारे जो कॉलीग हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं और पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है एक पार्लियामेंटेरियन का, उसको उजागर करने आए हैं कि वो एक मुंतखब नुमाइंदा है। जब एक मुंतखब नुमाइंदे की आप तस्दीक करते हैं तो एक फ़र्द की नहीं, पूरे इलाके की और उस इलाके की आवाम की जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया होता है, आप उनकी तस्दीक करते हैं। हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिस अंदाज में उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया इलेक्शन कमीशन के सामने, जिस रवैया जो हमने इस्लामाबाद पुलिस का देखा कि वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो नाम ले लेके उनको पुकार रहे थे और जैसे तलाश में थे, और फिर जिस तरह उनको उठाकर पुलिस वैन में घसीट कर फेंका गया, और फिर जब पुलिस स्टेशन ले गए उनके गले में एक प्लैकार्ड डालकर जिस तरह तस्वीरें खिंचाई गई, ये बिल्कुल नामुनासिब है और कोई महज़्ज़ब माशरा इसकी इजाज़त नहीं दे सकता और नहीं देगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट एक सिंबल है कानून की हुक्मरानी का, रूल ऑफ लॉ का एक सिंबल है। सुप्रीम कोर्ट बेबस तबकात अपनी आवाज़ उठाने आते हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो एक बेबस शहरी हो, चाहे वो एक बेबस पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो साले मोहम्मद हो, चाहे वो आज़म स्वाति हो। वो इसलिए यहाँ आते हैं कि हमें यहाँ इंसाफ की तवक्को है और हम समझते हैं कि आज जहाँ फस्तायत का बोलबाला हो, वहाँ ये एक ही इदारा है जिससे कि आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। आईजी इस्लामाबाद का जो रवैया पूरी कौम ने देखा वो आपके सामने है। 25 मई को इसी शहर इस्लामाबाद में निहत्ते शहरियों पे जो कुछ किया गया पूरी कौम के सामने है। पूरी मीडिया ने उसका खुद मुलाहिजा किया और साले मोहम्मद के साथ जो रवैया अपनाया गया हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज़म स्वाति के साथ जो कि रवैया अपनाया गया हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज शहबाज गिल के साथ जो सलूक बरता गया हम उसकी मजम्मत करते हैं। आज हमारा इजलास हुआ और उसमें फैसला हुआ है कि हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी लेकर जा रहे हैं और हमारे वकला जो हैं उस पिटिशन को उन्हें तकरीबन तैयार कर लिया है और उम्मीद है कि कल हम वो अपनी पिटिशन वहाँ दाखिल कर देंगे और तवक्को ये लेकर जा रहे हैं कि एक मुंतखब शहरी को, एक नुमाइंदा को, एक पाकिस्तानी को इंसाफ मिलेगा। तो आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम पार्टी के इन नुमाइंदगान का जो अपनी मसरूफियात के बावजूद दूर दराज इलाकों से चल कर आए। बहुत से लोग इस्लामाबाद में नहीं थे, शॉर्ट नोटिस पर उनको बुलाया गया और इस तादाद में वो तशरीफ लाए। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं ख़ास तौर पे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्यों खड़े हुए हैं। ये एहतजाज जो हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों हो रहा है? यहाँ से करीब ही पार्लियामान भी है, लेकिन वो पार्लियामान जो है वो तो बेतौकीर हो चुकी है और इस वक्त नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो दुनिया की नज़रें हैं पाकिस्तान के ऊपर, नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। इस वक्त फस्तायत का राज है। छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर यहाँ पर परसों गए मुराद बुखारी, हमारा यूथ का लड़का है, उसको पकड़ने के लिए गए, वो घर पे नहीं था, उसके भाई को उठाकर ले गए। जो वर्कर लेवल से लेकर वो पैगाम ये दिया जा रहा है, आप साबका एमएनए हो,
اور آپ نے کچھ نہ کیا ہو. یہاں پہ ویڈیو بنی ہے سامنے پولیس کی, وہ ساری سوشل میڈیا پہ چل چکی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں صالح محمد کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو, وہ کہہ رہے ہیں ان کے گن مین سے گولی چلی تھی. گن مین جو وردی کے اندر تھا, جو آفیشل ڈیوٹی کے اوپر تھا, جو بھی سرکاری اس کا پروسیجر ہوتا ہے آپ استعمال کریں اس کے اوپر. صالح محمد کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے, اور اس کو اٹھا کے اندر پھینک دیا. انہوں نے کہا تم ہوگے صاحب کا ایم این اے, تم لاکھ لوگ ووٹ لے کے آئے ہوگے, تمہاری کوئی توقیر نہیں ہے. آپ سٹنگ سینیٹر ہیں, آپ کی 75 سال عمر ہے, نہ آپ کی عمر آپ کا دفاع کرے گی, نہ آپ کا پارلیمنٹیرین ہونا آپ کا دفاع کرے گا. آپ بہت بڑے صحافی ہیں, آپ کا کوئی دفاع نہیں ہے. یہ آپ کو اٹھایا بھی جائے گا, برہنہ بھی کیا جائے گا, تشدد بھی کیا جائے گا. اس ملک کے اندر فسطائیت کا راج ہے, اور معذرت کے ساتھ وہ انصاف کے ادارے جو اس سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنا ایکشن لے لیتے ہیں, اپنے اختیارات استعمال کر لیتے ہیں, وہ ہمیں انصاف دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو یہ نظر نہ آ رہا ہو کہ ملک کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے, انسانی حقوق کی کس طریقے سے پامالی کی جا رہی ہے, جمہوریت کو, آئین کو, قانون کو کس طریقے سے روندا جا رہا ہے, کس طریقے سے یہ سامنے الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن بے توقیر پارلیمنٹ کے تو یہ بس کی بات ہی نہیں ہے. افسوس کے ساتھ انصاف کے ادارے بھی خاموش ہیں, اور ہماری امید ہے, آج بھی امید ہماری انصاف کے اداروں سے ہے, اور امید ہے کہ اب وہاں سے کوئی ایکشن ہمیں نظر آئے گا. صالح محمد کے لیے خاص طور کے اوپر جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا, لیکن ایک مجموعی صورتحال کے اوپر بھی اس وقت عدالت کے انصاف دینے کی اشد اور فوری ضرورت ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو صالح محمد کے ساتھ ہوا ہے اور بدترین ایک تضحیک ہوئی ہے, میں خود انشاءاللہ اس معاملے میں آئی پی یو کو جو ہے نا لیٹر لکھوں گا, اور جتنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے اس کے سامنے یہ ایشو اٹھاؤں گا. دیکھیں, اگر ایک منتخب نمائندے کی اس قسم کی تضحیک ہوتی ہے ایک مجرم کی طرح, اس کے گلے میں جو ہے نا وہ پلے کارڈ جو ہے نا ڈالا جاتا ہے جو کہ عادی مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو اسپیکر بیٹا ہے وہ خود اس کے اوپر ایکشن لیتا, کیونکہ یہ تو اس وقت پوری پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ادارہ ہے اور پارلیمنٹ ہے, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ختم ہو چکی ہے, پارلیمنٹ کی کوئی سے نہیں ہے. صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو فوری الیکشن ہو جائے اور جو عوام کو صحیح معنوں میں اپنی نئی لیڈرشپ ملے. بہرحال میں نے انشاءاللہ تعالی کل ہم جو ہے نا ہائی کورٹ میں ریٹ بھی داخل کر رہے ہیں, اور ساتھ بھی جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, میں صالح محمد والا ایشو اور اعظم سواتی والا ایشو خود جو ہے ٹیک اپ کروں گا, اور میں وہاں وزٹ کروں گا اور اس کو میں ریپرزینٹ کروں گا انشاءاللہ. ایک منٹ یار, خٹک صاحب کے سامنے رکھنا. آگے آ رہے ہیں تھوڑا چوئی صاحب آگے آ رہے ہیں. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس طرح آگے سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے کیوں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ تو صرف فاتحہ خوانی کا ایک مرکز بن گیا ہے. بندہ مر جائے, فاتحہ کر لو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور اس لیے ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہیں, پہ در پہ جو واقعات ہو رہے ہیں. ہم یہ سارے ادارے ہم نے اپنے ٹیکس سے قائم کیے ہیں کہ اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں. یہ جس طریقے سے یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ انصاف دفن کر دیا گیا ہے, ارشد شریف جیسا بڑا صحافی شہید ہوا ہے. کینیا کا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے وہاں پہ کیا ہوا, پاکستانی میڈیا پہ سینسرشپ لگی ہوئی ہے. ہمیں جو ہمارے اعظم سواتی صاحب 75 سال کا بزرگ سینیٹر, اس کو ننگا کیا جاتا ہے. وہ سپریم کورٹ کے سیڑھیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور میں اصل میں, وہ کہتے ہیں اندر سے میں مر گیا ہوں, کسی کے سر پہ جوں نہیں رنگی. اس سے پہلے شہباز گل کے ساتھ جو ہوا, کسی کے سر پہ جوں نہیں رنگی. صالح محمد, یہ جو سارے آج ہمارے ایم این ایز بالخصوص جس مقصد کے لیے ہیں, صالح محمد جیسا شریف آدمی, آپ کو دشمن بھی اس کی شرافت کی گواہی دیں گے. اس کو اٹھا کے جس تذلیل کرنے کے لیے صرف تصویریں جاری کی گئیں. یہ سارے جو ادارے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اگر انہوں نے کسی چیز کا نوٹس ہی نہیں لینا. یہ جو ہم یہاں پہ آئے ہیں,
اسلام آباد کی پولیس کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں پہ جس طریقے سے صحافیوں کے خلاف، جس طریقے سے ایم این ایز کے خلاف، جس طریقے سے جمہوریت، اس سے زیادہ بڑی فسطائی حکومت پاکستان میں کہیں پہلے کبھی ماضی میں طویل رہی ہو تو رہی ہو. یہ جو 6 مہینے میں پاکستان میں ہوا ہے، یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اور اگر آج پاکستان کے لوگ کھڑے نہیں ہوتے، انشاءاللہ جو حقیقی آزادی مارچ کی کال آنے والی ہے، تو پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، اور پاکستان وہی ملک بن جائے گا جو آج سے کئی ہزار سال پہلے کے جو ظالم ممالک ہوتے تھے، جہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ہم اپنے حقوق دفن کر دیں گے. اس لیے ہم آج سپریم کورٹ کے سامنے ہیں کہ خدا کے لیے آپ لوگ جاگیں. یہ آپ کا فرض ہے. آئین میں آپ کو کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے نوٹس لینا ہے اور اس کی تدارک کیا جائے. تھینک یو.